سامعین، 8 دسمبر 2024 کو ملک شام میں بشار الاسد درندے کی حکومت کا خاتمہ ہوا اور وہ کمینہ شام چھوڑ کر روس بھاگ گیا، اور جو لوگ بشار الاسد کو سفیانی سمجھتے تھے ان کا نقطہ نظر غلط ثابت ہوا۔ ناظرین، سفیانی کا کیا معاملہ ہے؟ کیونکہ یہ نام پہلی دفعہ سننے میں آیا ہے۔ ملک شام میں سے اس کا کیا جوڑ ہے، اس کے حالات کیا ہیں، اس کی تفصیل میں آپ کی خدمت میں حاضر کر رہا ہوں۔ ناظرین، سفیانی کے سلسلے میں ذخیر احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کافی ارشادات ملتے ہیں۔ ان میں سے چند یہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک خلیفہ کی موت کے وقت لوگوں میں اگلا خلیفہ منتخب کرنے میں اختلاف ہو جائے گا، اور اسی دوران ایک آدمی مدینے سے نکل کر مکہ کی طرف بھاگے گا۔ لوگ اسے خلافت کے لیے لیکن وہ اسے ناپسند کرتے ہوں گے۔ پھر لوگ ان کے ہاتھ پر حجر الاسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت کریں گے۔ پھر ایک لشکر شام سے ان کی جانب بھیجا جائے گا، لیکن وہ لشکر بیدا کے مقام پر زمین میں دھنسا دیا جائے گا، جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے۔ جب لوگ اس لشکر کو دیکھیں گے تو اہل شام کے ابدال اور اہل عراق کی جماعتیں ان کے پاس آئیں گی اور ان سے بیعت کریں گی۔ سامعین، اس حدیث میں شام سے جس لشکر کے مدینہ آنے کا ذکر ہے، اس سے مراد سفیانی کا لشکر ہے۔ اب دوسری حدیث سماعت فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ میری امت کے ایک شخص یعنی حضرت مہدی علیہ رضوان سے اہل بدر کی تعداد کے برابر یعنی 313 افراد رکن حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت خلافت کریں گے۔ پھر اس کے بعد عراق کے اولیاء اور شام کے ابدال آئیں گے۔ اس خلیفہ سے جنگ کرنے کے لیے ایک لشکر شام سے روانہ ہوگا، یہاں تک کہ یہ لشکر جب مکہ اور مدینہ کے درمیان بیدا میں پہنچے گا تو زمین کے اندر دھنسا دیا جائے گا، اور اس کے بعد ایک قریشی النسل جس کی ننہال بنو کلب میں ہوں گے یعنی سفیانی چڑھائی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بھی شکست دے دے گا۔ مسترک حکم حاکم حدیث نمبر 8328۔ ایک اور حدیث سماعت فرمائیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دمشق کے صحرائی طرف سے ایک شخص نکلے گا جس کو سفیانی کہا جائے گا۔ اس کے پیروکار عموماً قبیلہ کلب کے لوگ ہوں گے۔ وہ عورتوں کے پیٹ پھاڑے گا، بچوں کو قتل کرے گا۔ اس کے مقابلے کے لیے قبیلہ کیس کے لوگ جمع ہوں گے، لیکن وہ شکست کھائیں گے، اور سفیانی ان کو اتنا قتل کرے گا کہ مقتولین سے کوئی وادی خالی نہ بچے گی۔ قبیلہ کلب کے لوگ سفیانی کے ہم نوا کیوں ہوں گے؟ تو ابو داؤد کی روایت ہے، اس کی وضاحت موجود ہے کہ وہ سفیانی تو قریشی ہوگا لیکن اس کی جو ننیال قبیلہ کلب میں ہوں گے، اور یہ حدیث ابو عبداللہ حاکم نے بخاری اور مسلم کی شرط پر قرار دیا ہے، اور حافظ ذہبی رحمۃ اللہ نے اس پر کوئی نقد نہیں کیا۔ اس حدیث کے راوی امیر المومنین فی الحدیث سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سامعین، سفیانی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوگا اور بڑا ہی ظالم و جابر ہوگا۔ اس کی وجہ سے ملک عرب میں بڑی تباہی پھیلے گی اور اسلام کا بڑا نقصان ہوگا۔ اس کا نسب نامہ یزید سے ہوتے ہوئے حضرت ابو سفیان تک پہنچے گا، اس لیے سفیانی کہلائے گا۔ یہ حضور علیہ السلام کی اولاد کا بدترین دشمن ہوگا اور ان میں سے بہتوں کو قتل کر ڈالے گا۔ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے اس کا ظہور ہوگا۔ اور یہاں یہ بھی بتانا چلوں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کئی ایک سفیانی ہوں گے، جس میں سے ایک سفیانی وہ ہوگا جو حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ظاہر ہوگا۔ وہ زیادہ خطرناک ہوگا۔ وہ سفیانی ویسے تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہونے کی وجہ سے سفیانی کہلائے گا، لیکن اس کا نام عبداللہ ہوگا اور قبیلہ بنو کلب میں اس کی ننیال ہوں گے، اس لیے قبیلے بنو کلب کے لوگ اس کا ساتھ دیں گے۔ احادیث میں سفیانی کا نام، نقشہ اور نسب نامہ بھی پیش کیا گیا ہے تاکہ پہچانا جا سکے۔ میں نعیم ابن حماد کی کتاب الفتن کے حوالے سے پیش کرتا ہوں۔ اس کی آنکھیں دھنسی ہوئی ہوں گی اور اس کی شکل و صورت بدنما ہوگی اور وہ بد شکل ہوگا، اس کا سر چپٹا ہوگا،
پنڈلیاں پتلی ہوں گی، چہرے پر چچک کے نشانات ہوں گے اور اس کی آنکھ میں سفید داغ ہوگا اور اس کا رنگ سفید ہوگا، یعنی خوب گورا چٹا، بال منگرولے ہوں گے، اس کی کلائیاں اور پنڈلیاں باریک ہوں گی، گردن لمبی ہوگی اور اس کی پیشانی پر عبادت کا نشان ہوگا۔ سامعین، سفیانی یوں تو بڑا ہی عابد زاہد بن کر اٹھے گا، لیکن بعد میں وہ اپنا اصل رنگ دکھائے گا۔ اس کی ہیبت مسلمان پر ایسی پڑے گی کہ اس کے سامنے ہار جائیں گے اور اپنی شکست تسلیم کر لیں گے۔ نعیم ابن حماد اپنی مشہور تصنیف الفتن میں کہتے ہیں کہ ابو بکر بن ابو مریم نے اپنے شیوخ سے روایت کیا ہے کہ سفیانی کو خواب میں یوں کہا جائے گا، تم اٹھو اور نکلو، اور وہ اٹھے گا تو کسی کو نہ پائے گا۔ پھر دوسری مرتبہ یہی خواب میں کہا جائے گا، تیسری دفعہ اس سے کہا جائے گا، اٹھو اور نکل کر دیکھ کہ تیرے گھر کے دروازے پر کون ہے۔ چنانچہ تیسری مرتبہ وہ اتر کر دروازے پر آئے گا تو اسے 7 یا 9 افراد ملیں گے جن کے ساتھ ایک جھنڈا ہوگا۔ وہ کہیں گے کہ ہم تیرے ساتھی ہیں اور رفیق ہیں۔ چنانچہ ان کے ساتھ نکلے گا تو وادی یابس کی بستیوں کے کچھ لوگ اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ پھر حاکم دمشق اس سے جنگ کرنے کے لیے نکلے گا، لیکن جیسے ہی اس کے جھنڈے پر نگاہ پڑے گی شکست تسلیم کر لے گا۔ اس وقت حاکم دمشق بنو عباس میں سے ہوگا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خالد ابن یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان کی نسل میں سے ایک شخص 7 افراد کے ساتھ نکلے گا اور ان میں سے ایک کے سر پر جھنڈا بنا ہوگا۔ لوگ اس کے جھنڈے سے ہی فتح غلبہ سمجھ جائیں گے۔ یہ شخص سفیانی کے آگے آگے 20 میل کے فاصلے پر چلے گا اور جو بھی اس جھنڈے کو دیکھے گا وہ شکست کھا جائے گا۔ سامعین، علی ابن ابی حاتم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 425 کے حوالے سے تیسری جنگ عظیم اور دجال میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن قبطیہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں اور حضرت حسن ابن علی ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے تو حضرت حسن نے فرمایا کہ اے ام المومنین، آپ مجھے دھن سے جانے والے لشکر کا حال بیان کیجیے۔ تو ام المومنین ام سلمہ نے فرمایا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ سفیانی کا خروج شام میں ہوگا۔ سامعین کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ موجودہ دور کا اردن، فلسطین، اسرائیل، شام، لبنان سب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ملک شام میں سے ہیں۔ پھر وہ کوفہ کی جانب روانہ ہوگا تو مدینہ منورہ کی جانب ایک لشکر روانہ کرے گا۔ چنانچہ وہ لوگ وہاں لڑائی کریں گے یہاں تک اللہ تعالیٰ چاہے، حتیٰ کہ ماں کے پیٹ میں موجود بچے کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ اور اس انتشار کی صورت میں حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے یا فرمایا کہ حضرت علی کی اولاد میں سے ایک پناہ لینے والا حرم شریف میں پناہ لے گا، لہذا اس کو پکڑنے کے لیے وہ لشکر والے اس کی طرف نکلیں گے۔ تو جب یہ لوگ مقام بیدا میں پہنچیں گے تو ان سب کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا سوائے ایک شخص کے جو لوگوں کو ڈرائے گا۔ ابن ابی حاتم فرماتے ہیں کہ میرے والد نے فرمایا کہ راوی عبید اللہ ابن قبطیہ ہیں۔ امام حاکم نے مذکورہ مفہوم کی روایت امام بخاری و امام مسلم کی شرط پر نقل کی ہے اور اس کو صحیح کہا ہے۔ امام ذہبی نے بھی اس سے اتفاق کیا ہے۔ نعیم ابن حماد نے الفتن میں یہ روایت نقل کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے عبداللہ ابن مروان نے بیان کیا تو انہوں نے عرفات سے، عرفات نے طبیر سے اور طبیر نے کعب سے روایت کی ہے۔ کعب نے فرمایا کہ عبداللہ ابن یزید عورت کی مدت کے حمل کے برابر حکومت کرے گا اور وہ الزہر ابن کلبیہ ہے یا زہری ابن کلبیہ ہے جو سفیانی کے نام سے مشہور ہوگا۔ حضرت کعب سے روایت ہے، فرمایا کہ سفیانی کا نام عبداللہ ہوگا۔ الفتن نعیم ابن حماد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 289 میں روایت ہے کہ سفیانی کا خروج مغرب بھی شام میں اندر نامی جگہ سے ہوگا۔ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 278 فائدہ اندر اس وقت شمالی اسرائیل کے ضلع الناسک کا ایک قصبہ ہے۔ اسرائیل نے اس پر 24 مئی 1948 میں قبضہ کر لیا تھا۔ اور شرعی مشکلات مظاہر حق جدید میں ہے یہ روایت نقل کی گئی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ سفیانی جو آخری زمانے میں شام کے علاقے پر قابض ہوگا نسلی طور پر خالد بن یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان عمومی کی پشت سے تعلق رکھتا ہوگا۔
وہ بڑے سر اور چچک زدہ چہرے والا ہوگا، دبا ہوگا، دمشق کی طرف سے اس کا ظہور ہوگا، اس کے ساتھ قبیلے کلب کے لوگوں کی اکثریت ہوگی، لوگوں کا خون بہانا اس کی خاص عادت ہوگی، یہاں تک کہ حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کر کے بچوں کو بھی ہلاک کر دے گا، اور جب حضرت مہدی کے خروج کی خبر سنے گا تو ان سے جنگ کرنے کے لیے لشکر بھیجے گا۔ مظاہرہ جدید جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 43۔ ان روایات کے علاوہ دیگر روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سفیانی حضرت مہدی سے کچھ پہلے شام، اردن اور فلسطین میں کسی جگہ ہوگا، اور فیض القدیر میں ہے کہ ابتدا میں وہ بہت زیادہ پرہیزگار، متقی اور انصاف کرنے والا حکمران کے طور پر سامنے آئے گا، حتیٰ کہ وہ شام کے اندر مسجدوں میں اس کا خطبہ پڑھا جائے گا۔ پھر جب مضبوط ہو جائے گا تو اس کے دل سے ایمان نکل جائے گا اور ظلم اور بدعمالیوں کا ارتکاب کرے گا۔ فیض القدیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 128۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو مسلمانوں کے اندر عظیم رہنما اور ہیرو بنا کر پیش کیا جائے گا، جیسا کہ باطل قوتیں ہمیشہ کیا کرتی ہیں۔ جیسا کہ بعض روایات میں آیا ہے کہ وہ اہل مغرب سے جنگ کرے گا اور ان کو شکست دے دے گا، تو ممکن ہے اس کا یہ جنگ کرنا بھی ایک ڈرامہ ہو تاکہ عالم اسلام کے اندر اس کو فاتح اور عظیم رہنما بنا دیا جائے گا۔ اس کے بعد وہ اپنے اصل روپ میں آئے گا اور مسلمانوں کے خلاف 2 لشکر روانہ کرے گا، ایک لشکر مدینہ منورہ کی جانب اور دوسرا مشرق کی جانب۔ یہ لشکر مدینہ منورہ میں 3 دن تک لوٹ مار کرے گا، پھر یہ لشکر مکہ مکرمہ کی جانب جائے گا۔ جب یہ بیدا کے مقام پہ آئے گا تو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس لشکر کو دھنسانے کا حکم دے دیں گے، چنانچہ یہ لشکر زمین میں دھنس جائے گا اور دوسرا لشکر بغداد کی طرف جائے گا، اور یہ لشکر بھی لوٹ مار اور قتل عام کرے گا، جو اس کی مخالفت کرے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا، حتیٰ کہ حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کر کے بچوں کو بھی قتل کر دے گا۔ تیسری جنگ عظیم اور دجال صفحہ نمبر 6564۔ سامعین، برمودا کون اور دجال نامی کتاب میں الفتن صفحہ نمبر 850 کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ حضرت عرفات نے فرمایا کہ سفیانی کوفہ میں داخل ہوگا اور 3 دن تک وہاں دشمنوں کو قیدی بنائے رکھے گا اور 60,000 اہل کوفہ کو قتل کرے گا، پھر یہاں 18 راتیں قیام کرے گا، ان کے اموال کو تقسیم کرے گا، اور اس کا کوفہ میں داخل ہونا ترکوں اور اہل مغرب سے کرنٹیسیسیا کے مقام پر جنگ کرنے کے بعد ہوگا۔ ان میں سے ایک جماعت خراسان لوٹ جائے گی، سفیانی کا لشکر آئے گا تو قلعوں کو گراتا ہوا کوفہ میں داخل ہو جائے گا اور خراسان والوں کو طلب کرے گا۔ خراسان میں ایک قوم کا ظہور ہوگا جو مہدی کی دعوت دے گی، پھر سفیانی مدینے کی جانب لشکر روانہ کرے گا اور آل رسول کو قیدی بنائے گا یہاں تک کہ ان کو کوفہ پہنچا دے گا، پھر مہدی اور منصور کوفہ سے فرار ہو کر نکل جائیں گے اور سفیانی ان دونوں کی تلاش میں لشکر روانہ کرے گا، اور جب مہدی اور منصور مکہ پہنچیں گے تو سفیانی کا لشکر مقام بیدا میں اترے گا اور ان کو دھنسا دیا جائے گا، پھر مہدی نکلیں گے یہاں تک کہ مدینے سے گزریں گے، وہ وہاں بنو ہاشم ہوں گے اور ان کو نجات دلائیں گے، اور کالے جھنڈے آئیں گے اور پانی پر اتریں گے۔ کوفہ میں موجودہ سفیانی کے لوگوں کو جب ان کالے جھنڈوں والوں کے آنے کی خبر ملے گی تو وہ بھاگ جائیں گے، پھر مہدی کوفہ میں آئیں گے اور وہاں موجود بنی ہاشم کو نجات دلائیں گے، اور کوفہ کے معززین نکلیں گے جن کو المعصب کہا جاتا ہے، اور ان کے پاس بہت تھوڑا اسلحہ ہوگا، اور ان میں سے اہل بصرہ میں سے ایک شخص ہوگا، بس یہ کوفہ والے سفیانی کو پالیں گے اور کوفے کے جو قیدی ان کے پاس تھے ان کو چھڑا لیں گے اور کالے جھنڈے مہدی کی بیعت کے لیے لے کر جائیں گے۔ مخفف احمد ابن شبان نے اس کی سند کو لا باعث کیا ہے۔ برمودا تگون اور دجال صفحہ نمبر 228۔ ناظرین، اب بنوری ٹاؤن کراچی قرب قیامت میں ایک سفیانی فتنہ آئے گا،
وہ یہ کہ امام مہدی کے ظہور سے قبل ملک عرب و شام میں یزید ابن ابی سفیان کی اولاد میں سے ایک عمومی شخص پیدا ہوگا جس سے اسلام اور مسلمانوں کو سخت تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ سادات کو قتل کرے گا، اس کا حکم ملک شام اور مصر کے اطراف میں چلے گا، بہت سے اعمال کفر کا ارتکاب کرے گا، اور اس کے زمانے میں اسلام کا بالمعمول اور علماء فضلاء کا بالخصوص قتل عام ہوگا۔ لیکن یہ فتنہ زیادہ دیر نہیں رہے گا، کیونکہ حضرت امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہوگا، اور اس کے بارے میں علامات قیامت پر لکھی گئی کتابوں میں منقول ہیں کہ وہ زمین میں فتنہ و فساد مچائے گا، اور دن کے وقت کھلم کھلا دمشق کی مسجد کے محراب میں شراب کی محفلوں میں عورتوں سے جمع کرے گا۔ تو معاذ اللہ بن ذالک ایک مسلمان کھڑا ہوگا اور کہے گا تمہاری ہلاکت ہو، کیا تم لوگوں نے ایمان کے بعد کفر اختیار کر لی ہے؟ یہ بالکل حلال نہیں ہے۔ تو سفیانی کھڑا ہوگا اور مسجد میں ہی اس کی گردن اڑا دے گا، اور جو بھی اس موافقت کرے گا اس کو بھی قتل کر دے گا۔ سامعین، یہ میں نے مختصر تحقیق پیش کی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ سفیانی حضرت مہدی کے ظہور سے پہلے کا بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ وہ عام مسلمانوں کا دشمن تو ہوگا ہی، خاص کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے اسے زیادہ دشمنی ہوگی۔ احادیث کے مطالعے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ جادوگر بھی ہوگا، لیکن اس کی مدت حکومت بڑی محدود ہوگی۔ بعض روایتوں میں 3 سال اور بعض میں اس سے بھی کم مدت کی بات آتی ہے، یعنی 9 مہینے کم بیش۔ حضرت مہدی کے دور سے پہلے اس کا دور ہوگا، پھر ان کا دور بھی پائے گا اور اس سے جنگ بھی کرے گا۔ موجودہ حالات کے حساب سے دیکھا جائے تو ممکن ہے کہ آگے چل کر عنقریبی اس کے آثار ظاہر ہوں گے۔ فی الحال ہمارے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ ملک شام سے ظالموں کا صفایا ہو، اور اللہ نے چاہا تو یہیں سے ان پیشگوئیوں کی تعبیر بھی دیکھنے کو ملے گی جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح طور پر منقول ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہر فتنے سے بچائے اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ۔ ناظرین، کامنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجئے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔